کے ساتھ بیٹھ جائیں آپ تشریف رکھیں آواز تو بھائی اس کے بعد بیٹھو بھائی بیٹھیے نا بھائی بیٹھو ایک منٹ بیٹھو پورا مجمع بولو جھوم کے یا رسول اللہ دل کی عبادت کرنا یا رسول اللہ پوری طاقت سے جھوم کے سبحان اللہ دیکھیں منبر شریف پر نمونہ اسلاف شیخ اجل پیر طریقت رہبر راہ شریعت حضرت قبلہ بابرکت سیدی سرکار اکبر شاہ جیلانی دامت برکات القدسیہ اور ساتھ ہی ساتھ ان کے شہزادگان خادمان اس عظیم شخصیت کا بیٹا جس نے اس مٹی کو رونق بخشی ہے اپنے قدموں سے زور سے بولو بھائی ارے کہاں گجرات اور کہاں راجستھان مگر یہ جب کرم کرنے پہ آ جائیں پھر علاقے نہیں دیکھتے پھر سمت نہیں دیکھتے پھر جہت نہیں دیکھتے پھر مٹی نہیں دیکھتے پھر تو فیصلے دل دیکھ کر ہوتے ہیں نہ صورت دیکھی جاتی ہے نہ سیرت دیکھی جاتی ہے یہاں تو مانگنے والوں کی نیت دیکھی جاتی ہے اب تقریر تھوڑی دیر میری سنو چہرہ ان کا دیکھو ہم جہاں آتے ہیں ہمارے آنے سے جلسے ہوتے ہیں محمود الاولیاء کے شہزادے جہاں جاتے ہیں ان کے جانے سے جلسے قبول ہوتے تقریر میں کروں گا تو جلسہ ہوگا یہ دعا کریں گے تو جلسہ قبول ہوگا اب ان کے پاس ان کی صحبت میں ان کے قدموں میں بیٹھو ایک حکایت سنا دوں پھر بات پوری کروں سبحان اللہ بولے تباہ یہ علماء بیٹھے پڑھا لکھا مجمع ہے درس نظامی میں تیسری جماعت میں شیخ سعدی کا ایک حکایت آتی ہے انہوں نے تو اشعار لکھے میں تحت میں بتا دوں حضرت شیخ سعدی رحمت اللہ تعالی علیہ ایک راستے سے نکل کے آ رہے ہیں استنجا کی غرض سے مٹی کا ڈھیلا اٹھایا ہاتھ میں دیکھا تو مٹی سے خوشبو آ رہی ہے کائے سے مٹی سے زور سے بولو کائے سے خوشبو حیرت کی بات ہے کہ نہیں ہے مگر ان کے ہاتھوں میں مٹی اگر سونا بن جائے تو کوئی حیرت بھی نہیں خدا نے ان ہاتھوں کو یہ کمال بخشا ہے سنیے مٹی سے خوشبو استنجا کرنے جا رہے تھے فوراً دیکھا خوشبو آ رہی ہے ارے حیرت ہوئی شیخ سعدی عرض کرتے ہیں جب کی بارگاہ میں مولائی سے گویائی عطا فرمائے مٹی کو بولنے کی طاقت ہے پوچھوں گا یہ خوشبو آئی کہاں اچھا اعتماد کتنا تھا حضرت شیخ سعدی کو کیا اسی وقت اپنا کام روکا اور رب کی بارگاہ میں بولے اسے بولنے کی طاقت دے یہ بھروسہ تھا اللہ کی رحمت پر کہ میں اسے ادھر کہوں گا اور ادھر میرا رب مٹی کو بولنے کی طاقت دے گا کتنا یقین ہے اللہ کی رحمت پر جب سے ہی کہا فوراً مٹی بولنے لگی مٹی سے آواز آتی جائے شیخ سعدی پوچھو کیا پوچھنا چاہتے ہو اور آہستہ بولو کبھی پولیس پکڑ کر لے جا تمہیں بولو نا یار زور سے بولو اب تو طاقت بڑھ جانی چاہیے آپ کی دیکھ رہے ہو نا چہرہ کس کا ہے سامنے اینا دیکھیں آپ مٹی سے آواز آتی ہے شیخ سعدی پوچھو کیا پوچھنا ہے کہو کیا کہنا ہے بولو کیا بولنا ہے اتنا جب کہا شیخ سعدی بولے میں نے مٹی سے خوشبو پہلی بار دیکھی ہے خوشبو کہاں سے آئی مٹی نے کہا شیخ سعدی یہ میرا کمال نہیں ہے کہا اور کہا میں جس کھیت میں تھی اسی کھیت کے اندر ایک درخت گلاب کا تھا اس گلاب کے درخت کے نیچے ہم تھے کسان آیا کھیت جوت کر اور کھود کر چلا گیا گلاب کے پیڑ کے اوپر جو پھول تھے پتیاں تھی ٹہنیاں تھی رات کو شبنم جب پڑتی تھی پھولوں پر وہ بوند بن بن کے میرے سینے پر ٹپکتی تھی میں اس کو بہت دنوں سے اپنے سینے پر پیوست کر رہی تھی آج کسان کھیت کو جوت کر چلا گیا درخت کاٹ کر چلا گیا گلاب کا درخت کٹ گیا مٹی کھد گئی انہیں منفرد ٹیلوں میں سے جو منفرد تھے ایک ڈھیلا آپ نے اٹھا لیا یہ جو آپ خوشبو دیکھ رہے ہیں نا یہ میرا کمال نہیں ہے یہ اسی گلاب کے درخت کا کمال ہے میں جو جملہ بولنے جا رہا ہوں پورا مجمع طرف جائے گا انشاءاللہ سن کر بلا کسی تشبیہ و تمثیل کے مجھے کہنے دیجئے کہ اگر ایک مٹی کا ڈھیلا
کے درخت کے سائے میں رہ کے خوشبودار بن سکتا ہے تو حضرت اکبر شاہ جیلانی دامت برکاتہ القدسیہ کے قدموں میں بیٹھنے والا غلام بھی میدان حشر میں جنت کا حقدار بن سکتا ہے. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان محمود الاولیاء، دامن علی اکبر شاہ جیلانی، فیضان علی اکبر شاہ جیلانی. سبحان اللہ سبحان اللہ. میں بہت اپنے موضوع کی طرف آ جاؤں. میری تقریر ایسی ہو جائے گی تمہارے چہروں کے اوپر، پوری تقریر میں نے تمہارے چہروں پہ پڑھ دی. سبحان اللہ بولو تو میں بات پوری کروں. قرآن کی آیت پڑھی تھی میں نے، فلا تقعد بعد الذکر مع القوم الظالمین. یاد آ جانے کے بعد کبھی ظالموں کی قوم کے پاس مت بیٹھو. ظالم کسے کہتے ہیں؟ جو باپ کو ستائے وہ ظالم، جو ماں کو ستائے وہ ظالم، جو پڑوسی کو ستائے وہ ظالم، جو غریب کو ستائے وہ ظالم، جو بیوہ کو ستائے وہ ظالم، جو یتیم کو ستائے وہ ظالم، جو مسکین کو ستائے وہ ظالم، جو ادنا کو ستائے وہ ظالم، جو رشتہ دار کو ستائے وہ ظالم، جو ہمسایہ کو ستائے وہ ظالم، جو دنیا کے اندر بھکاریوں کے ٹھوکر مارے وہ ظالم. ظلم کرنے والوں کی فہرست میں پڑھتا چلا جاؤں تو ٹائم لگے گا، مگر سب سے بڑا ظالم وہ ہے جو تمہارے نبی کی شان میں گستاخی کرتا ہے. اس سے بڑا ظالم، زور سے بولو سب، اس سے بڑا ظالم، سب سے بڑا ظالم وہ ہے جو تمہارے نبی کی شان میں گستاخی کرے. اب ہمیں بیٹھنا کس کے ساتھ ہے؟ ظالموں کے پاس نہیں بیٹھنا، ہمیں سچوں کے پاس بیٹھنا. کس کے پاس بیٹھنا ہے؟ سچوں کے ساتھ. دل سے بولو، کس کے پاس؟ سچوں کے پاس بیٹھنا ہے. اب آدمی کہتا ہے مولانا صاحب یہ تو بتائیے سچا ملے گا کہاں؟ بجنور کے علاقے میں میری تقریر ہو رہی تھی. اب وہ پورا علاقہ اکثر انہی کا ہے، ان کا، ادھر والوں کا. سمجھ گئے نا؟ سمجھدار کے لیے اشارہ کافی ہے. ہم کسی کا نام کیوں لیں؟ ہم تو غوث اعظم کا ذکر کرنے بیٹھے، سبحان اللہ سبحان ہم تو محمود الاولیاء کے نعرے لگانے بیٹھے، ہم تو ان کے بیٹے کا ذکر کرنے بیٹھے. سنیے آپ، تو ایک شخص کیا آیا کہا مولانا تقریر بہت اچھی ہے آپ کی، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. ہم نے کہا پھر تمہیں کھجلی کیوں ہو گئی؟ کہاں مولانا صاحب یہ بتاؤ سچا ملے گا کہاں؟ میں نے کہا تلاش کر لو. کہا ہمیں تو دنیا میں کوئی نظر ہی نہیں آتا. میں نے کہا لا حول ولا قوت. قرآن کا 3 پارہ پہلا صفحہ گواہ ہے جب تک دنیا میں ایک بھی مومن یعنی سچا رہے گا قیامت نہیں آئے گی. اے شان اللہ نے تمہیں دی ہے، تمہیں ایمان والوں کو، جب تک ایک بھی مسلمان ہے زمین پر قیامت نہیں آئے گی. کہاں مولانا پھر کہاں ڈھونڈے؟ ہم نے کہا تم تلاش کرو، سچوں کی کمی نہیں ہے، جہاں دیکھو تمہیں سچے مل جائیں گے، جدھر دیکھو سچے مل جائیں گے. کہاں مولانا سچا کہتے کسے ہیں؟ ہم نے کہا سچا اسے کہتے ہیں جو زبان سے بول دے خدا قبول کر لے. اللہ سبحان اللہ. اور سے بولو، دل سے بولو، سبحان اللہ. جو زبان سے بول دے خدا قبول. قبول کر لیتا اسے کہتے ہیں سچا. کہا مولانا بات سمجھ میں نہیں آتی. میں نے کہا بغداد کے غوث اعظم کو جانتے ہو؟ سبحان اللہ. کہا مولانا نام سنا ہے ہم نے. تو ہم نے کہا ہم بتائیں کسے کہتے ہیں سچا؟ ہم بولا کہ بتائیے. میں نے کہا تو پھر بیٹھ سن لے، تم بھی سن لو اور میں تمہیں بتا دیتا ہوں. سبحان اللہ بولے زور سے. اور غوث اعظم ہے کون؟ جس کا نانا بھی ولی، سبحان اللہ. جس کی نانی بھی ولی، سبحان اللہ. جس کا باپ بھی ولی، جس کی والدہ بھی ولی، خود بھی پیدائشی ولی، سبحان اللہ. مادرزاد ولی. 2.5 سال کے ہیں تو لاجواب، 3.5 سال کے ہیں تو لاجواب، اور 16 سال کے تو اتنے لاجواب، اتنے لاجواب، اتنے لاجواب کہ جب 40 لوگوں کے ساتھ بغداد کی سیما کے قریب پہنچے اور سیما جب قریب آئی اور جب ڈاکوؤں نے سب کو لوٹ لیا، بچہ سمجھ کے میرے غوث کو چھوڑ دیا. خدا کی قسم تو چوروں کا سردار 80 تھے، 80 سب، لوٹنے والے بھی 40، لوٹنے والے بھی 40. سب کو بٹھا کے بولا بھئی سب لٹ گئے یا کوئی باقی ہے؟ مال چھپایا جاتا ہے، عورت چھپائی جاتی ہے. ہاتھ اٹھایا، کوئی ہے لٹنے سے باقی؟ ایک ہاتھ اٹھا مجمع سے.
جس کی چمک دیکھ کر اچھوں کی آنکھیں چن جا گئی. اور اسی ہاتھ کی چمک جب چلتے چلتے بریلی آئی تو بریلی کے امام نے اٹھا کے قدم لکھ دیا, تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا, تیری نسل پاک میں ہے وہ چاہے لونی کے سید ہو, زور سے بولو بھائی, وہ چاہے محمود الاولیاء ہو یا محمود الاولیاء کا بیٹا ہو یا محمود الاولیاء کے پوتے ہو, مطلق فرمایا مجدد نے تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا, تو ہے نور تیرا سرکرانہ نور. ہاتھ اٹھا تو چوروں کا سردار بولا مطلب, کہا میں لٹنے سے باقی ہوں, میں لٹنے سے, زور سے بولو, میں لٹنے سے. اتنا جب کہا تو بولا ہے کچھ, ہاتھ ڈالا, سونے کے 40 سکے نکال کر ڈال دیے. ارے بھائی اتنا تو سب پہ بھی نہیں, تم اکیلے پہ. وہ سے بھاگ بولے ہاں. کہا اگر تم نہیں بتاتے تو ہمیں پتہ نہیں لگتا. کہا ارے کیا حیثیت ہے ان سکوں کی میری ماں کے دودھ کے قطروں کے سامنے. زور سے, سبحان اللہ, زور سے, کیا بات ہے, ایسی بات پر تمہارا منہ نہیں کھلتا ہے کہ سبحان اللہ, ایسی بات پہ بولو نا سبحان اللہ, تاکہ سچ بولنے کے عادی بن جاؤ. ہاں, یا 1 روپے پہ جھوٹ بول دیتے ہو. صبح کی نماز پڑھ کے مسجد سے نکلتا, کسی کی جیب سے سکہ 5 کٹ گیا تو پیر رکھ کے کھڑا ہو گیا. نبی کا دامن نہیں چھوڑیں گے, رسول کا دامن نہیں چھوڑیں گے, غوث کا دامن نہیں چھوڑیں گے, حرام کھانا بھی نہیں چھوڑیں گے. عجیب مسلمان ہے یار, مسلمان وہ حرام کھائے, مسلمان وہ مسجد میں کسی کا پیسہ چھپائے, پڑھ شریعت کی کتابیں اور اکابر علماء کے قول, مسجد میں کھوئی ہوئی چیز کا سوال کرنا جائز نہیں ہے. کیوں نہیں ہے جائز؟ اس کی وجہ سن, مسجد وہ جگہ نہیں ہے کہ جس کی چیز کھوئی ہو وہ کہے میری چیز کھو چکی ہے, بلکہ مسجد وہ جگہ ہے جس کی کھوئی ہے وہ نہ بولے, جس کو ملی ہے وہ بولے یہ چیز کس کی ہے, اس لیے کہ ہم کسی کا کھانے نہیں آئے, زمانے کو بلانے آئے. سنو, حضور غوث پاک نے کہا کیا حیثیت ہے ان سکوں کی میری ماں کے دودھ کے قطروں کے سامنے. بولے مطلب, کہا میں اس ماں کا بیٹا ہوں جس نے کبھی بھی دودھ بے وضو نہیں پلایا ہے مجھے. زور سے بولو بھائی. اور ایک جملہ اور سن لو, حضرت اکبر شاہ جیلانی کی بارگاہ میں بیٹھ کر سن لو. ایسے لوگوں کے قدموں میں جو جملے بولے جاتے ہیں وہ مستند ہوتے ہیں, کھڑا ہو جاتے ہیں یہ لوگ. ایک جملہ بول رہا ہوں اور زبان میری ہے, جملہ محمود الاولیاء کے بیٹے کا ہے. یہ سوچیں, اللہ کے واسطے اپنے گھر میں جوان ہونے والی بیٹیوں کے ہاتھوں سے موبائل چھین لو, ہاتھ اٹھا کے تائید کرو. یہ جملہ زبان میری ہے, ایسا سمجھو جیسے بیٹا محمود الاولیاء کا بول رہا ہے, اکبر شاہ جیلانی کی یعنی کہ فیضان بول رہا ہے. ان کے ہاتھوں سے موبائل چھین لو, ان کے ہاتھوں سے فون چھین لو, ان کے ہاتھوں سے لیپ ٹاپ چھین لو, اور اپنی بچیوں کے ہاتھوں میں موبائل کی جگہ سیرت سیدۃ النساء فاطمہ الزہرا کی کتاب دے دو, اس لیے کہ شادی ہونا ہے تیری بیٹی کی. جس دن یہ فدا ہو کے دلہن بن کے کسی کے گھر میں اترے گی, اس کے پیٹ سے پیدا ہونے والا بچہ غوث نہیں, غوث آدم کا غلام ضرور پیدا ہوتا ہے. دوسری چیز, اپنی بچیوں کو پڑھاؤ, خوب پڑھاؤ, مگر بے پردہ مت بھیجو, پردے میں بھیجو اپنی بیٹیوں. دوسری, خود لے کے جاؤ کالج, خود لے کے آؤ واپس اپنے گھر, یہ ذمہ داری اٹھاؤ اپنی بیٹیوں کے لیے. اور اللہ اگر توفیق دے تو محمود الاولیاء کے بیٹے کے بازو تو بہت مضبوط ہیں. ہاں, خبر اسے نہ ہو جو دیکھا نہ ہو.
میں تو اس سال ان کی چوکھٹ پہ سب کچھ دیکھ کے آیا ہوں. اور ایک جملہ میں کہہ دیتا ہوں، یہ علماء بیٹھے ہیں، سن لیں میں جملہ بول رہا ہوں، میں ہم سچ بولتے ہیں. اور ایک بات اور بتا دوں، میں عرص رضوی میں بھی میرا ٹائم نہیں بولا جاتا تقریر میں، جتنا چاہوں میں بولتا ہوں. سبحان اللہ. سبحان اللہ. 3 منٹ 5 منٹ چلتے ہیں عرص رضوی میں، میرا ٹائم نہیں بولا جاتا کہ میں کتنا بولوں. جب شروع ہو جاتا ہوں تو پھر میں بولتا ہوں. یہ فیضان ہے بریلی والوں. سبحان اللہ. کیوں بولتا ہوں؟ بس وہی بولتا ہوں جو مجھے لگتا ہے کہ مجھے بولنا چاہیے. ایک جملہ بولا ہوں، خانقاہوں کا جو اصل مقصد تھا ہے ہونا چاہیے، وہ میں نے اپنی آنکھوں سے لودھی شریف میں دیکھا. ہاتھ اٹھا کے سب علماء بھی تائید کرے ہوئے جملے کی. میں نے اپنی آنکھوں سے لودھی شریف میں دیکھا. نعرہ رسالت، خانقاہ اکبریہ، فیضان محمودی، فیضان شاہ ملاقات یار، نعرہ تکبیر. کس لیے دیکھا ہے اور کیا مقصد تھا ان خانقاہوں کا؟ خانقاہوں کا مقصد بھیڑ لگانا نہیں ہوتا، بلکہ خانقاہوں کا مقصد محمد مصطفیٰ کا دین سکھانا ہوتا ہے، شریعت کرانا ہوتا ہے، مسلک کا پیروکار بنانا ہوتا ہے. وہ میں نے اپنے ماتھے کی آنکھوں سے لولی شریف میں دیکھا. جس طرف نظر جا رہی تھی مصطفیٰ جان رحمت کا چمن دارالعلوم کی شکل میں نظر آ رہا تھا. اور وہاں کے مفتی سے میری ملاقات ہوئی تو انہوں نے کہا، حضرت یہ سارا کا سارا جو فیضان دیکھ رہے ہیں محمود الاولیاء کا فیضان ہے، اور ان کے شہزادے اکبر شاہ جیلانی کی محنتوں کا نتیجہ. خدا کی قسم اسی کو کہتے ہیں بزرگ، اور انہی کو کہتے ہیں صحیح معنی میں پیر، جو دین سکھائے، دین پلائے، شریعت کا پیروکار مریدوں کو بنائے. جن کی خانقاہوں سے دین بانٹا جا رہا ہو وہی پیرا مریدی کہلائے. میں مبارکباد پیش کرتا ہوں چمن صحرا کے پھول، نمونہ اسرار، شیخ اجل، پیر طریقت، رہبر راہ شریعت، منبع اخلاص و مرفت، حضرت قبلہ سیدی سرکار اکبر شاہ جیلانی دامت برکاتہم القدسیہ کو اللہ ان کی عمر کو خوب دراز فرمائے، خوب دراز فرمائے، خوب دراز فرمائے، تاکہ جب تک اس زمین پر حیات رہے مصطفیٰ کے چمن کو چلاتے رہے اور اس امت کو مصطفیٰ کا دیوانہ بناتے رہے. اللہ سبحان اللہ. بڑا کام ہے. سنیے پھر وہی جہاں تھے پھر وہیں آ جاؤ تھوڑی دیر کے لیے. میں عرض یہ کر رہا تھا کہ اس شخص نے کہا یہ دکھائیے سچا، تو سچائی کہ یہ بھی ہے. سب ڈال دیا. کہا یار کیا قیمت ہے میرے ماں کے دودھ کے سامنے ان کی. سبحان اللہ. کہا اچھا ادھر آؤ، نام کیا ہے تمہارا؟ بولے عبد القادر. زور سے بولو بھائی. کہاں سے آئے ہو؟ کہا گیلان سے. تمہارے باپ کا نام؟ بولے شیخ ابو صالح. خاندان؟ بولے زیادہ مت پوچھ، بیٹا ہوں مدینے والے مصطفیٰ کا. ارے میاں قدموں میں جھک گیا. کہا لا الہ الا اللہ. عمر کتنی ہے؟ بولے 16 سال. کتنی عمر؟ اور یہ تھا 50 سال کا. 16 سال عبد القادر جیلانی کی عمر. 16 سال کے بچے کے ہاتھ پر ہاتھ رکھا. 40 چور. بولے کیا کر رہے ہو؟ کہا توبہ. پوری طاقت سے نہیں بول رہے. سبحان اللہ. کہا توبہ. بولے ہاں. کہا حضور عبد القادر جیلانی نے کیا ہو گیا؟ بولے تیرے جملوں نے دل ہلا دیا، مجھے تو نے اپنا بنا لیا. آنکھ سے آنسو نکل گیا. کہا عبد القادر قربان تیرے چرنوں پہ. ایک تو ہے 16 سال کا بچہ، نہ خدا کی فرمانی کرتا، نہ ماں کی نہ باپ کی. اور ایک میں ہوں 50 سال ہو گئے چوریاں ڈکیتیاں کرتے. کیا منہ دکھاؤں گا اس رب کو؟ میرے چہرے سے نحوست ٹپک رہی ہے، اور ایک تو 16 سال کا بچہ ہے، تیرے چہرے پہ نورانیت چمک رہی ہے. توبہ کرنا چاہتا ہوں. 40 چور. بولے بھائی سن، جب ڈکیتی ساتھ کی ہے تو توبہ بھی ساتھ ہی ہوگی. 16 سال کے بچے کے ہاتھ پہ 40 ڈاکوؤں نے ہاتھ رکھا. ہاتھ رکھ کے بولے سچے دل سے اپنا بنا لو. سبحان اللہ. سبحان اللہ. زور سے دل سے بولو. سبحان اللہ.
اس نے کہا اپنی زبان سے کہہ دو کہ تو میرا ہے. سبحان اللہ. یہ جملہ یاد رکھیے گا سب لوگ کہ تو دل سے بولو کہ تو. اچھا اللہ والے جو ہوتے ہیں یہ جو اپنی زبان سے کہہ دیا تو یہ بولتے نہیں ہیں. ہاں یہ بھی نہیں ہر جگہ ہر موقع ہر محل پہ نہیں بولتے. ہاں جہاں ان کو لگتا ہے وہاں یہ خاموش بھی نہیں رہتے. سبحان اللہ. زور سے نہیں بولو گے. سبحان اللہ. وہاں یہ خاموش بھی نہیں رہتے. اور اگر یہ لوگ بولنے پہ آ جائیں سبحان اللہ. زور سے بولو. آج دنیا کہہ رہی ہے دنیا خانقاہوں سے آوازیں نہیں اٹھ رہی. خاموش ہے خانقاہیں. میں کہتا ہوں خانقاہوں والوں کو چڑھاؤ مت. ارے انہیں خاموش رہنے دو. امن چاہتے ہیں چین چاہتے ہیں سکون چاہتے ہیں. ارے جس دل لونی کے محمود الاولیاء نے کربت لے لی. بولو زور سے بولو. خدا کی قسم عالم الگ ہوگا پھر مت کہنا کہ یہ کیا ہو گیا. مسلمان چین پسند کرتا ہے سکون پسند کرتا ہے شانتی پسند کرتا ہے. مسلمان کسی کو بھڑکانے نہیں آیا. مسلمان دنیا کو امن شانتی کا پیغام دینے آیا. سبحان اللہ سبحان اللہ. سنو اگلی بات. تو وہ شخص وہ مجھ سے بولا بھائی یہ بتاؤ سچا کون ہوتا. 4 بجنے والے ہیں. سبحان اللہ بولیں بھائی زور سے. سبحان اللہ. دل سے بولیں دل سے. سبحان اللہ. پہلے یہ بات سن لے میری سچے کی صورت. اچھا آپ بھی چاہتے ہوں گے سچا کسے کہتے ہیں تو سچا اسے کہتے ہیں جس کی زبان سے جو جملہ نکلے ادھر نکلے ادھر قبول ہو جائے. سبحان اللہ. زور سے بولو نا بھائی. سبحان اللہ. اچھا ایک سچا میں بھی دکھا دوں یار آپ کو جس سے آپ یہ بھی سمجھ جائیں کہ یہ سلسلہ کیا ہے. نقش بندی. غوث پاک کی بارگاہ میں ایک عورت آئی آ کر کہا حضور 6 بیٹیاں ہیں میرے پاس. کتنی بیٹیاں؟ دعا کر دو بیٹا ہو جائے. حضور غوث پاک نے فرمایا 7ویں مرتبہ بھی بیٹی ہی ہوگی. کہنے لگی حضور کرم فرما دیں. شوہر نے کہا ہے 7ویں مرتبہ بیٹی ہو گئی تو تجھے طلاق دے دوں گا. حضور غوث پاک فرماتے جلال میں آگے کہا اچھا. کہا جب ایسی بات ہے تو پھر سن. ہوتی تو بیٹی ہی مگر جا. کہا حضور اس سے پہلے ایک بات سن لیں. کچھ بولے نا. کہا کیا بولے. ایک جھوپڑی میں فقیر رہتا جہاں میں رہتی ہوں اس کے قریب. میں اس کے پاس گئی تو اس نے کہا ہے کہ 7ویں مرتبہ بھی لڑکی ہی ہوگی. اور ضد پہ اڑ گیا کہ لڑکی ہی ہوگی لڑکی ہی ہوگی. پھر رو کر بولی حضور بہت مشکل میں ہوں. غوث پاک بولے سن ہوتی تو لڑکی ہی سبحان اللہ. مگر اب رو بے مت. جا گھر انشاءاللہ لڑکا ہوگا. سبحان اللہ. زور سے بولو بھائی. سبحان اللہ. سچے کی زبان دیکھ لو سچا کسے کہتے ہیں. اتنا جب کہا عورت گھر گئی. وہ ساتے پربہار اپنے دامن میں کیف سرور کے گوہر لیے عورت کی نگاہ کے سامنے جلوہ فگن ہوئی. پیدا ہونے والا بچہ جب ہوا خدا کی قسم وہ لڑکا تھا. ٹاول میں لپیٹا. عورت عورت ہوتی ہے بغیر بتائے بات کے اس کے پیٹ کا پانی تو بچتا نہیں جب تک کہ 2-4 کو بتانا دے. اس نے کہا لاؤ. وہ جو میاں ہے نا برابر میں جھونپڑی میں جنہوں نے کہا تھا لڑکی ہوگی انہیں دکھا دوں. بھاگی گئی. جا کے کہا اے میاں بہت پریشان کیا تھا. الجھو مت اللہ والوں سے. الجھنا مت. ہاں ان کی شان کیا ہے. جھونپڑی والے سے بولی آؤ نکل کے. آئے بل پذور خلندر تھے. بیٹی کیا ہوا. کہا کیسے میاں ہیں آپ نے تو کہا تھا کہ لڑکی ہوگی. دیکھو ہوا ہے لڑکا. اتنا جب کہا تو جھونپڑی والے بابا بولے ارے غور سے دیکھ لڑکا نہیں ہوگا لڑکی ہوگی. اتنا جب کہا تو بولی 3 گھنٹے پیدا ہوئے ہو گئے اور آپ کہہ رہے ہو لڑکی. کہا ارے دیکھ تو غور سے. جب غور سے دیکھا تو لائی تھی لڑکا مگر مسکرا رہی تھی لڑکی.
فوراً آنکھ میں آنسو آ گئے، زبان سے کچھ نہ بولی، دوڑی غوث پاک کی بارگاہ میں، یہ نہیں کہا پیچھے کیا حرکت کر کے آ رہی ہے، عورت ہوتی ہے، جا کے کہا حضور قدم ہو گیا، کہا کیا؟ بولے حضور آپ نے کہا تھا کہ بیٹا ہوگا، مگر سرکار بیٹی ہے۔ غوث پاک حجرے سے نکلے، جلال میں فرمایا تیری نظر کو دھوکہ ہو سکتا ہے، عبد القادر کے کہنے میں دھوکہ نہیں ہو سکتا۔ ارے تیرے خوف سے لڑکی نہیں لڑکا ہوگا، اور سے دیکھا ادھر سے لائی تھی لڑکی، ادھر مسکرا رہا تھا لڑکا، پھر بھاگی وہیں پہنچ گئی۔ کیا بولی جی میاں لڑکا ہے، کہا کہ غور سے لڑکی ہے، پھر دیکھا تو پھر لڑکی، پھر ادھر آئی، پھر دیکھا غوث پاک نے فرمایا دیکھ لڑکا، تیسری مرتبہ پہنچی، پھر تیسری مرتبہ ادھر آئی، حضور غوث پاک فرماتے جلال میں ارے پریشان انہیں بھی مت کر اور پریشان مجھے بھی مت کر، تجھے پہچان نہیں ہے وہ بھی اللہ کا ولی ہے، ادھر بھی اللہ کا ولی ہے، اس کے منہ میں بھی خدا بولتا ہے، اس کے منہ میں بھی خدا بولتا ہے، اور نادان تجھے سمجھ میں نہیں آتا ہے، جا جا گھر چلی جا، ورنہ زندگی بھر لڑکے اور لڑکی میں رہے گی، تیرا فیصلہ نہیں ہو سکتا۔ اس جلسے میں آنے والے محمود الاولیاء کے غلاموں، میں یہ پوچھنا اور بتانا چاہتا ہوں یہ لڑکا کون ہے جو ادھر جائے تو لڑکی، ادھر جائے تو لڑکا، ادھر جائے تو لڑکی، ادھر جائے تو لڑکا، یہی وہ بچہ ہے جو بڑا ہونے کے بعد سلسلہ نقشبندیہ کا عروس اعلیٰ وہاب الدین بن کے دنیا میں چمکا، جس کو غوث اعظم نے بلندی عطا فرمائی۔ یہ اللہ والوں کی زبان اور یہ سچوں کی داستان، اس لیے انہیں راضی رکھو، انہیں خوش رکھو، ان کے قدموں کے بوسے لو، ان کے ہاتھوں کو چوم کر زندگی میں بہاریں حاصل کرو، سکون اور شانتی کے ساتھ رہو، اطمینان کے ساتھ رہو، اور بہت محبت اور خلوص کے ساتھ اپنی زندگی کو گزارو۔ میں نے لمبی تقریر کی، آپ نے سنی، اللہ تعالیٰ علم اپنے محبوب بندوں کے فیضان سے ہم سبوں کو مالا مال فرمائے۔ دوران گفتگو کوئی خطا ہوئی ہو اللہ اپنے حبیب کے صدقے معاف فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ پورا مجمع کلمہ شریف میرے ساتھ مل کر پڑھو، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یا خدا جسم میں جب تک کہ میری جان رہے تجھ پہ صدقے تیرے محبوب پہ قربان رہے، کچھ رہے یا نہ رہے، بس یہ دعا ہے کہ امیر نزا کے وقت سلامت میرا ایمان رہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔